Assalamu alaikum all of you. My presentation topic is phenomenology. First of all ہم یہ دیکھیں گے کہ phenomenology ہے کیا اور اس کا meaning کیا ہے. Phenomenology comes from two Greek words, phenomenon اور logo. Phenomenon means appearance or logo means study of. So the study of that which appears in your mind. سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فینومنالوجی از سمپلی دی اسٹڈی آف ایکسپیرئنس اینڈ کانشیسنس. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کانشیسنس ہے کیا، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں یا پھر آپ کیا ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، ہم اس پر کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں. دیٹ سمپلی مین فینومنالوجی جو ہے، فینومنالوجی ایک اسٹڈی آف لائف ہے. Second point, as a philosophical movement, it was founded in the early year of 20th century by Edmund Husserl. Edmund Husserl کون تھا؟ Edmund Husserl ایک جرمن فلاسفر تھے جنہوں نے اسکول آف فینومنالوجی کو اسٹیبلش کیا اور وہ 1859 میں پیدا ہوئے. ایڈمنڈ ہسیل 20th سینچری کے فلاسفرز میں سب سے زیادہ انفلوئنشیل فلاسفر تھے. انہوں نے فلاسفی کے تقریباً ہر حصے میں ایک اہم کنٹریبیوشن کیے تھے. تھرڈ پوائنٹ ہے ڈسکرائب دی میننگ آف لیوڈ ایکسپیرینسز فار سیورل انڈیویجولس. فینومنالوجی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فینومنالوجی جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو لوگوں کے جو سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ اپیرنس ہوتے ہیں جو ہمارے ہوش و حواس میں ہماری زندگی کے ایکسپیرینس کے ذریعے ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم لیوڈ ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں. فورتھ پوائنٹ میں ہے ڈسکرائب واٹ دی participants have in common as they experience a phenomenon. فینومنالوجی میں بیسکلی ایک چیز ہوتی ہے ایمپتھی. یہ وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر اس کی ایکسپیرینس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی فینومنالوجی میں ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس کے سبجیکٹ پہ ہوتا ہے، ہم اس کے سبجیکٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. Please kindly change the slide. The purpose is to reduce the experience of participants with a phenomenon to a description of universal essence. فینومنالوجی کا جو پرپز ہے وہ انسانی زندگی کے جو لوگ ہم جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو میننگ ہے اس کو سمجھنا ہے. یہ فینومنالوجی کا ایم ہے اور اس کے جو اور اس میں انٹرپریٹ کرنا بھی. اس کے جو فوکس ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ریسرچ کوشچن ہوتے ہیں جس پر فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے کسی خاص پرٹیکولر چیز کا تجزیہ کرنا یا اس طرح سے جو اس کی آبزرویشن کر کے ہم جو پارٹیسپینٹ کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس تک پہنچتے ہیں. اینڈ جو ہمارا 6 پوائنٹ ہے اس پہ ہم ریسرچ کلیکٹ ڈیٹا فرام پارٹیسپینٹ، ڈیولپ composite description of the essence of the experience and how they experience it. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فینومنالوجی ہے اس میں ہم ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ کرتے ہیں. یہ کوالٹیٹیو میتھڈ اسٹڈی ہے. اس میں جو پرائمریلی جو تھیوری ان ڈیپتھ کنورسیشن ہوتی ہے اور انٹرویوز ہوتے ہیں اور جو انٹرویو کویشچنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو انٹرویو کویشچنز ہوتے ہیں وہ ایم سی کیوز بیس نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی وہ ملٹیپل چوائس والے کویشچنز ہونے چاہیے. ارم خورشید صبر کر جائیں پھر. جی سر. ثنا فاطمہ. جی سر. ثنا فاطمہ کچھ کیا سمجھ پا رہی ہیں آپ؟ یہ انہوں نے کیا بتا رہی ہیں آپ کو؟ فینومنالوجی کا سر بتا رہی ہیں کہ جو اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ قدرتی پہ یونیورسل ایسنس پہ ہوتا ہے
اور یہ انڈیویجول پارٹیسپینٹ سے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ وہ جو کہ ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو کرتے ہیں، اور اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ فلاسفیکل اور اس طرح سے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ آیا ہے. انم آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ یس سر، بیسیکلی فینومینالوجی میں ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں انڈیویجولس کے لیوڈ ایکسپیرینس، ہیومن بینگس کے لیوڈ ایکسپیرینسز. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اگر ہم اس کو اگزامپل میں کو ریلیٹ کرنا چاہیں تو جیسے کسی واقعے کے بعد غم کی کیفیت ہے، اف دیر از ڈپریشن، دیر از اینگزائٹی، دیر از اے سینس آف اچیومنٹ، تو یہ تمام جو فیلنگز یا ایکسپیرینسز ان کو ہم فینومینالوجی میں اسٹڈی کریں گے. اور اس کے بعد جو اس میں ڈیٹا کلیکشن ہے، جیسے اس میں مینشنڈ ہے کہ جی اٹ از کلیکٹڈ فرام پارٹیسپینٹس and it develops a composite description of the essence. So it means کہ through interviews when you again and again ask about these experiences from the participants، اس میں سے آپ ڈیڈیوس کرتے ہیں ایک composite یا ایک مشترکہ essence for that research. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم اس میں فینومنالوجی میں جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں، کانورسیشنز ہوتی ہیں اور انٹرویو کوشچنز ہوتے ہیں. انٹرویو کوشچنز جو ہیں وہ ایم سی کیوز بیس نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی ملٹیپل چوائس والے جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. اس میں جو کوشچنز ہیں وہ اوپن اینڈیڈ کوشچنز ہونے چاہیے تاکہ جو پارٹیسپینٹس ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز کو فلی ڈسکرائب کرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. Last point, it has a philosophical foundation based on the writing of Edmund Husserl, Heidegger, Sartre, Marley اور Ponty. فنومنالوجی کی فلاسفیکل فاؤنڈیشن ان فلاسفرز کی رائٹنگ پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. ایڈمنڈ ہسیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فاؤنڈر آف فنومنالوجی ہیں. 20th سینچری میں فنومنالوجی کی جو پرائمریلی کانسیپٹ تھا وہ سب ہرسیل نے ہی دیا تھا، اور باقی جو یہ فلاسفرز ہیں یہ ان کے فالوورز ہیں، ان کے کولیگس ہیں. جی سر، نیکسٹ ہے فینومنالوجی، ٹائپس آف فینومنالوجی. اس میں ٹائپس ہیں کہ فینومنالوجی کو ایز این میتھڈالوجی جب دیکھتے ہیں تو اس کے دو ہیں، ڈسکرپٹیو اینڈ انٹریپٹیو. اور ایز این فلاسفی جب اس کو دیکھتے ہیں تو ٹرانسینڈینٹل جو کہ ڈسکرپٹیولی اس میں میتھڈالوجی یوز ہوتی ہے، اور ہرمینوٹک انٹرپریٹیو اس میں میتھڈالوجی یوز ہوتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ واٹ آر ٹرانسینڈینٹل فینومنالوجی. اب تک فینومنالوجی کو ہم نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ فینومنالوجی کا جو فوکس ہے وہ لوگوں کے ایکسپیرینس پر ہوتا ہے ان ریگارڈ ٹو سم فینومینا. جیسے کوئی فینومینا ہے، جیسے ڈیورس کا ہے یا ریگنگ کا ہے، تو اس پر لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا، گروپ آف پیپل نے یا کسی انڈیویجول نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا، جو اس کے ایکسپیرینس تھے، اس کو جب وہ شیئر کرتا ہے، اور جتنے ایکسپیرینسز شیئر ہوں گے تو وہ اتنا جو ہے وہ اس کا جو ریزلٹ ہے اور جو وہ انٹرپریٹیشن جتنی زیادہ شیئرڈ ہوگی وہ اتنا جو ہے وہ اوتھینٹک ہوگا، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتنا شیئرڈ ہوگا اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ یہی ایسا ہی فینومنا ہوتا ہے، یا سب کے یہی ویوز ہیں. اس میں ٹائپس آف فینومنالوجی میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ٹرانسینڈینٹل فلاسفی جو کہ ڈسکرپٹیو ہے. اس میں کیا بتایا ہے کہ سبجیکٹس آر آلویز کنیکٹڈ ٹو آبجیکٹ میننگ فلی. People meaning of lived experience of a concept of phenomena whose purpose is to describe the essence, the nature of experience or phenomena. اس کے اندر ٹرانسینڈینٹل فینومنالوجی کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو لیو ایکسپیرینس ہیں کسی فینومنا کو لے کر، وہ کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں نیچرل سیٹنگ کے اندر، اور اس کو اس کے اندر کانسیپٹ آتا ہے
بریکٹنگ کا کہ آبزرور اس کے اندر اپنے جو پرسنل ویوز ہیں یا اس کا جو ایکسپیرئنس جو وہ خود اس فنومنا کو اگر ایکسپیرئنس کر چکا ہوا ہے تو اس کی جو جو اس کا ایکسپیرئنس ہے اس کو اسائڈ کر دیتا ہے, اور پھر ریسرچر پارٹیسپینٹ نے جو انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے, جو ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے, اس کو فوکس کرتا ہے. ریسرچر بریکٹ یہاں پر یہی بتایا ہے کہ یہ بریکٹنگ کو ایپو کی بھی کہتے ہیں, جس میں وہ اپنے ایکسپیرئنس اور بائسز اور پری کنسیو نوشنز جو ہیں اس کو اسائڈ کر دیتا ہے, تاکہ وہ جو فنومنا ہے اس کو ریئل ٹرمز کے اندر جیسا ریسرچر نے انٹرپریٹ کی ہے اس کو وہ پرسیو اس کو وہ سرچ کر سکے, اس کو اسٹڈی کر سکے. The act of using apogee is called phenomenological deduction. Delimit our natural attitude through apogee, identify the phenomenological idea. جو ٹرانسینڈنٹل فنومنالوجی ہے, اس کا ریسرچ کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ واٹ از دا ایکسپیرئنس آف ریسرچ اسٹوڈنٹ ان دا انڈر گریجویٹ ریسرچ کلاس, کہ انڈر گریجویٹ ریسرچ کلاس میں ریسرچ اسٹوڈنٹس کا کیا ایکسپیرئنس رہا, کیسا ایکسپیرئنس رہا. تو جی اس کا اوریجن جو ہے فینومینالوجی کا وہ فلاسفی سے ہوا ہے, اور اس کے بعد چونکہ ایک وقت تھا جب سائیکالوجی فلاسفی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اسپیکولیٹو ہو گئی تھی. فلاسفرز مطلب جو نئی چیز, جو نئی وزڈم پرووائڈ کرتے تھے وہ فلاسفر کی لاجیکل ریزننگ پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. تو جو ہسرل تھا اس نے کہا کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے فلاسفی کے اصل مقصد کو, اور وہ ہے وزڈم, اور وہ وزڈم جو ہے کہاں سے آئے گی, وہ وزڈم ہمیں لوگوں سے آئے گی. تو یہ اس کے خیال میں فلاسفی کا مقصد ہی لوگوں سے ڈرائیو کرنا, پیپل سے ڈرائیو کرنا ہے وزڈم کو. تو یہ وزڈم ہم اس کو چونکہ اس نے فلاسفی میں پاپولر کیا, بعد میں آ کے تو کوالیٹیٹیو ریسرچرز نے اس کو ایک میتھڈالوجی کی شکل میں اڈاپٹ کر لیا کوالیٹیٹیو ریسرچ کے طور پر. تو ایجوکیشن میں بھی اس کا کافی یوز ہے فینومینالوجی کا. میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرا اپنا انٹرسٹ جو ہے کیس اسٹڈی سے شفٹ ہو کے اب فینومینالوجی کی طرف ہو رہا ہے, اور پچھلے ایک سال میں نے فینومینالوجی پہ بیس کرتے کئی آرٹیکلز جو ہیں وہ پبلش کیے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے ہیلپ کرتا ہے لوگوں کے لیوڈ ایکسپیرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور ایجوکیشنل فینومینن جو ہے اگر ہم انڈیویجولس کو اسٹڈی کرتے ہیں, خاص طور پہ انٹرویو میتھڈ جو ہے اور فینومینالوجی جو ہے, یہ دونوں بہت ایک دوسرے کے سپورٹیو ہیں, اور ہمیں بڑے اچھے انداز میں لوگوں کے انڈیویجول کے ایکسپیرینسز جو ہے پتہ کرنے میں مدد ملتی ہے. تو ہم انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں, انٹرویوز کنڈکٹ کر کے ملٹیپل پارٹیسپینٹ سے انٹرویو کر کے پھر اس کے بعد ان کا جو شیئرڈ جو کوالٹیز ہیں یا فینومینن کے ایسپیکٹس ہیں, ڈائمینشنز ہیں, وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں جو ہم رپورٹ کرتے ہیں. جیسے فرض کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ ریسرچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا, یا اس طرح کرتے ہیں کہ جی جو یو ایم ٹی میں نووس نہیں کہیں گے, جو یو ایم ٹی میں جو نئے نیولی ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیوڈ ایکسپیرینسز کیا ہیں. اب یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے. اب اس ریسرچ پرابلم کے لیے جو کوانٹیٹیو ریسرچر ہوگا وہ تو ایک کویشچنر ڈیولپ کرے گا, اور پھر اس کے بعد وہ
کیا کرے گا کہ سب جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان سے وہ کوشچنر شیئر کرے گا، کوشچنر یا ان کا کوئی سیمپل ہوگا تو ان کے ساتھ شیئر کرے گا. اور پھر لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیوڈ ایکسپیرینسز چونکہ ڈائیورس ہوتے ہیں، ہر ایک کے دوسرے کے ساتھ ویری کر سکتے ہیں، لیکن ریسرچ کوانٹیٹیو ریسرچ میں صرف جو ریسرچر کے ذہن میں جو تھیوری چل رہی ہے کہ ان کے لیوڈ ایکسپیرینسز اس طرح کے ہو سکتے ہیں، تو جو وہ کوشچن پوچھے گا یعنی وہ آپشنز دے گا، اور اس کے کلوز اینڈڈ کوشچنز ہوتے ہیں لکٹ اسکیل پہ، تو وہ اسی پہ وہ آپشن دے گا اور اس سے زیادہ اس کا نہیں ہوگا. لیکن جب ہم ایز اے کوالیٹیٹیو ریسرچر یا فینامینالوجسٹ ہیں تو ہم نے اوپن اینڈڈ کوشچن جو ہیں جا کے اس پارٹیسپینٹ سے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے ہی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ایڈمٹ ہوئے ہیں ان سے پوچھیں. ہم فینامینالوجی سجیسٹ کرتی ہے کہ اگر ہم 25 to 30 پارٹیسپینٹس، ایون ہم 10 to 20 پارٹیسپینٹس بھی لے کے تو ان سے انٹرویوز کریں. انٹرویوز ہمارے ان ڈیپتھ ہوتے ہیں، جو ہم ڈیٹیلڈ انٹرویوز ہوتے ہیں، ہم پارٹیسپینٹس کو بولنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ وہ بولے اور اپنے جو ایکسپیرینسز ہے وہ فلی جو ہے وہ ڈسکرائب کرے. جب اس نے ڈسکرائب کر دیے ہیں تو ہمارا کام ان پارٹیسپینٹس کے جو انہوں نے ڈسکرائب کیے ہیں اپنے ایکسپیرینسز، ان میں سے کامنالٹیز جو ہیں، فینامینالوجی میں کامنالٹیز پہ زیادہ زور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے شیئرڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کو ایسنس کہا جاتا ہے. یعنی یہ فینامینن ہے کیا، یعنی یو ایم ٹی میں ایڈمیشن کے بعد کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ جو ایسنس اس کا ہوگا وہ اس میں فینامینالوجی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹریکٹ کرنا، وہی ہمارا کنکلوژن ہوتا ہے، وہی ہماری فائنڈنگ ہوتی ہے. ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ ہے بریکٹنگ کا. اب تک جو بتایا گیا ہے وہ بریکٹنگ کا ہے. بریکٹنگ کے حوالے سے میری بات، بریکٹنگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس فینامینن کے حوالے سے ایز اے ریسرچر کچھ پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں. اسی کو نیچرل ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. کیا ہم کچھ پہلے سے بائسنس جو ہے وہ اس کے بارے میں رکھتے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے لیکن مسرل جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے فینامینالوجیکل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے. اب وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے پری کنسیوڈ جو نوشنز ہیں، جو پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں، جو پہلے سے موجود آپ کے آئیڈیاز ہیں، ان کو سیٹ اسائیڈ کر دیں. جب ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے پھر اس کے بعد اس فینامینن کو آبزرو کریں. آبزرو کرنا مطلب وہ یہی ہے کہ اس ڈیٹا کو دیکھنا ہے، اور اس میں آبزرویشن بھی کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ خالی انٹرویوز ہی کریں ہم. تو ہم اس کے لیے ایک ایگزامپل جو میں دیتا ہوں وہ اسی طرح ہی ہے جو پہلے بھی دی تھی، اگر یاد ہو تو. وہ یہ ہے کہ جب فرض کریں کہ ایک اسٹیشن ہے اور وہاں پر 2 بینچز پڑے ہیں. ایک بینچ پہ آپ بیٹھے ہیں لیکن کافی دور ایک بینچ پڑا ہے، اور اس پہ ایک کپل جو ہے وہ بیٹھا ہے، ایک میل اور ایک فیمیل، لیکن آپ ان کے ریلیشن شپ سے واقف نہیں ہیں پہلے سے. اب جو وہ آپس میں فوڈ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ان کا فوڈ شیئرنگ کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی ایمرس قسم کا ہے. ایمرس مین لونگ. ایمرس قسم کا ہے، جس سے
اب آپ کے پاس پری کنسیوڈ جو نوشن ہے کہ جی جو اس طرح کی فوڈ شیئرنگ ہے وہ ایکچولی جو لورز ہوتے ہیں وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، اس طرح سے شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کا پری کنسیوڈ نوشن ہے، اس کو آپ کو سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا جب آپ فینامینالوجیکل ایٹیچیوڈ کے ساتھ، پہلے آپ نیچرل ایٹیچیوڈ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کو فینامینالوجیکل ایٹیچیوڈ کے ساتھ جب کرنا ہے تو آپ کو اپنے پری کنسیو نوشنز کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے فردر کلیکشن آف ڈیٹا کرنی ہے، آپ کو ان کو لانگر پیریڈ تک آبزرو کرنا ہے۔ اگر ایسے نہیں تو آپ بے شک مثلا فردر ڈیٹا کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے جا کے تو مل کے ان سے ایک بات بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب فردر ڈیٹا آپ کو ملا ہے تو وہ اس سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ بہن بھائی ہیں اور بڑے عرصے کے بعد وہ ملے ہیں۔ تو آپ کا جو پری کنسیوڈ نوشن تھا وہ تو آپ کو ایک پرٹیکولر وے میں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، لیکن جب آپ نے اپنے پری کنسیو نوشنز کو ایک سائڈ پہ رکھا اور پھر اس کے بعد فردر ڈیٹا کلیکشن کی، یہ ساری جو ہے ایک ایگزامپل دی ہے تاکہ آپ ویژولی دیکھ سکے، مطلب ویژولائز کر سکے کہ کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے۔ ہمارے پاس اس بہت زیادہ کمپلیکس قسم کی ریسرچ پرابلمس ہوتی ہیں ایجوکیشنل کانٹیکس میں خاص طور پہ، اور پھر اس کے بعد ہمارے پری کنسیو نوشنز بھی جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں، تھیوری ہم پڑھ کے لٹریچر ریویو کر کے پھر اس کے بعد جو ہے ڈیٹا کلیکشن کرنے جاتے ہیں، تو پری کنسیو نوشنز جو ہیں وہ ہمیں ڈیفینیٹلی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے ایپوشے، یا اس کو ایک اور طرح سے بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے ایپوکے، ٹھیک ہے، ایپوشے یا ایپوکے، اور اسی کو بریکٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب تک جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے پریا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، انم آپ کا کوئی کوشچن ہے یا کسی اور اسٹوڈنٹ کا ہے تو وہ پوچھ لیں۔ نہیں سر، تھینک یو، اٹس کلیئر۔ نو سر، کلیئر ہے۔ نہیں سر، کلیئر ہے۔ چلیں بھی اگلا پریزنٹر جو ہے وہ آگے چلے، اور اب ہمیں اگلی جو ہے ہرمنوٹیکل جو فینامینالوجی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ سر، ہرمینیوٹک فینومنالوجی کا فوکس ہوتا ہے کہ انڈیویجول کا یا گروپ کا سبجیکٹو ایکسپیرئنس کیسا رہا۔ یہ اٹیمپٹ ہے کہ آپ an attempt to unveil the world as experienced by the subject، کہ آپ کے جو جس کو آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جس پارٹیسپینٹ کا ایکسپیرئنس، اس نے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے اس فینومنا کو، کیسے ایکسپیرئنس کیا ہے۔ جیسے انٹرپریٹیشن آر آل وی ہیو ان ڈسکرپشن ان اٹس انٹرپریٹو پروسیس۔ تو یہ جو ہرمینیوٹیکل فینومنالوجی ہے یہ انٹرپریٹو پروسیس کے تھرو کی جاتی ہے۔ ایمز آف فینومنالوجی، جو فینومنالوجی کا ایم ہے وہ آر کلیریفائی ٹو ڈسکرائب اینڈ میک سینسز آف دا اسٹرکچر اینڈ ڈائنامکس آف پری ریفلیکٹیو ہیومن ایکسپیرئنسز، ویئر ایز hermeneutics aims to articulate the reflective character of human experience as it manifests in language۔ یہ تھرو امپیریکلی سر یہ کلیکشن آف ایکسپیرئنسز، یعنی جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے جتنے بھی ایکسپیرئنس اس نے کیا ہے اس فینومنا کو لے کر، اور کیسے اس نے اس کا میننگ لیا ہے، اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو ہرمینیوٹک فینومنالوجی کہتے ہیں، یعنی وہ ہرمینیوٹک فینومنالوجی کے انڈر آتا ہے۔
یہ ڈیپر ایکسپلینیشن ہے ہاؤ اینڈ وائی پیپل اٹیچ سم بیسڈ آن ایکسپیرینس، یعنی لوگ اپنی فیلنگ کس طرح سے اٹیچ کرتے ہیں جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے فینومینا. لائک سر یہی ایگزامپل تھی کہ if someone has gone through divorce یا ڈسکریمنیشن مے بی ان کلاس یا کسی گروپ میں، تو جو اس نے ایکسپیرئنس کیا، اس نے جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا، وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے اور بتاتا ہے اس میں. اور اس میں جو ہے وہ بائسنس کا ہوتا ہے کہ بریکٹنگ کیونکہ نہیں ہوتی، تو اس میں جو اگر ریسرچر نے خود بھی یہ ایکسپیرئنس کیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اپنے بھی جو پری کنسیو نوشنز ہوتے ہیں وہ اس میں فال کرتے ہیں. ریسرچ کوشچن سر ہرمینیٹک فینومینالوجی میں یہ ہو سکتا ہے کہ واٹ از دا ایکسپیرینس آف انڈر گریجویٹ ان ریسرچ کلاس ایٹ انٹرپٹیڈ تھرو واٹس ایپ گروپ چیٹ، ڈو دے فائنڈ گڈ بیڈ، واٹ ور دا ڈیفیکلٹی دے فیسڈ. یعنی ڈفرینٹ جو گروپ آف پیپل ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسا ریسرچ کلاس کو کیسا پایا، انہوں نے آئدر وہ اچھی تھی بری تھی، اس میں کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی، کولیکٹیولی جب اس کو ڈسکس کر کے انٹرپریٹ کرتے ہیں. کمپیئر اگر کیا جائے ٹرانسینڈنٹل اینڈ ہرمینیٹک فینومینالوجی کو، تو ٹرانسینڈنٹل فینومینالوجی میں از ریئلٹی از انٹرنل ٹو دا نیئر واٹ اپیئرز ان دیئر کانشیسنیس، جبکہ ہرمینیٹک فینومینالوجی میں lived experience is an interpretive process situated in individual life ابھی world. ٹھہر جائیں، بس صبر کر جائیں، پیچھے چلتے ہیں دوبارہ سے. ہرمینوٹک فینومینالوجی، ہرمینوٹک فینومینالوجی جو ہے اس کو انٹرپریٹیو فینومینالوجی بھی کہا جاتا ہے. اس سے جو پہلے جو آپ نے ٹرانسینڈنٹل فینومینالوجی کہا ہے اس کو ڈسکرپٹیو فینومینالوجی بھی کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر ٹرانسینڈنٹل میں یا ڈسکرپٹیو فینومینالوجی میں ریسرچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے آبجیکٹیولی، ورڈ آبجیکٹیولی کو انڈرسکور کر رہا ہوں کہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اس میں آبجیکٹیولی جو پارٹیسپینٹس کے جو ایکسپیرینس ہیں، شیئرڈ ایکسپیرینسز ہیں، ان کو ڈسکرائب کرنا مقصد ہوتا ہے. جبکہ ہرمینوٹک میں ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے، ایز اے ریسرچر ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے جو پارٹیسپینٹس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور کوئی فالو کر پایا ہے اس چیز کو؟ جی سر بالکل. اب ذرا چلیں کرن، آپ ہی بولی ہیں تو آپ کی اگزامپل لیتے ہیں. آپ پرنسپل ہیں اور پرنسپل شپ کے ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ نے کچھ میننگز اٹیچ کیے. سمبولک انٹریکشنزم یہ ایک فلسفی اور ہے، اور سمبولک انٹریکشنزم فلسفی کے مطابق یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے ساتھ یا کچھ ایکشنز کے ساتھ، کچھ ایکسپیرینسز کے ساتھ کچھ میننگز اٹیچ کر لیتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ. اور جب ہم وہ میننگز اٹیچ کر لیتے ہیں تو ہمارے ان چیزوں کی طرف جو ایکشنز ہوتے ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں، وہ ان میننگز کی وجہ سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی ایز اے پرنسپل جو ہے کچھ میننگز اٹیچ کر دیے ہوئے ہیں اپنے اس ایکسپیرینس کے ساتھ. اب وہ میننگز آپ شیئر کر سکتی ہیں؟
کر سکتی ہیں؟ بالکل بالکل سر، وائی ناٹ. کہ پرنسپل شپ ہے کیا آپ کے خیال میں کیا ہے؟ Principalship is core responsibility, I think. It's a bundle of responsibilities of people, of their actions, of their result of their action, all. انم آپ کچھ کہیں گی؟ Sir, I think if I would see it from my perspective, so socially speaking, being principal of a prestigious institute is an honor, but with that honor becomes lots of test and turmoil, and it's not as simple as being a teacher. You have to be, you are on the toes all year long, one after the other. It's just test and turmoil going on. But with that, yes, there comes a streak of dignity and prestige as well. تو آپ نے ورڈ ایک یوز کیا آن ٹوز، ایسا ہی ہے؟ Yes, sir. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا اپنے کچھ کولیگز کے لیے اس کو ان پیک کرتے. سر میرے خیال میں آن دا ٹوز کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی فار ٹیچرز اینڈ فار اسٹوڈنٹس ایک اکیڈیمک کیلنڈر ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس میں کچھ دن یا سال کا کچھ پیریڈ ایسا آتا ہے جو کہ آئیڈل یا ریلیکسڈ ہوتا ہے. آئیڈل سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، روٹین کا کام ہوتا ہے، جیسے کلاسز چل رہی ہوتی ہے. لیکن پرنسپل کے لیے جب اسکول میں کلاسز بھی چل رہی ہیں تو ہی اور ہی ہیز ٹو ہیو اے پرو ایکٹیو اپروچ. آپ کو اگلے 3 مہینوں کا پلان کرنا ہے، اور ویدر اٹ بی سمر ویکیشن جب باقی سارا اسکول آف ہے، یا ویدر اٹ بی ونٹر ویکیشن، یو آر کانسٹینٹلی مینٹلی آن جاب اینڈ یو آر پلاننگ سم تھنگ نیو. the field. یہ میری بات سن لیں، یہ جو چیز ہے یہ آپ کے میننگس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہی ہیں یہ آپ کے میننگس ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا پرنسپل جو ہے اس کے یہ میننگس نہ ہوں، ہے پاسبلٹی؟ بالکل ہو سکتا ہے سر، بالکل ہو سکتا ہے. ہاں، وہ اس کا خیال یہ ہوگا کہ گو ود فلو. ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے ٹاسک ملتے جائے میں وہی کروں گا. آپ کہہ رہی ہیں مجھے فیوچرسٹک اپروچ رکھنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، اگلے ایٹ لیسٹ 3 مہینوں کی پلاننگ جو ہے وہ مجھے کرنی چاہیے. ایسا ہی کچھ بات کہہ رہی تھی نا؟ یس سر، بالکل ایسا. تو لیکن کوئی ایسا بھی پرنسپل ہو سکتا ہے جو کہتا گو ود فلو، جیسے جیسے ٹاسک آتا جائے گا، جسے ہم ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی اور پرابلم اسے فیس کرنی پڑتی ہے تو وہ اس پہ ری ایکٹ کرتا، اور اس طرح سے دن گزار کے چلا جاتا ہے. کوئی ایک پرنسپل ایسا بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. یہ 2 ڈفرنٹ میننگس ہیں جو کسی پرنسپل نے اس کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی جو کرن تھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یاد سے یا رسپانسبلٹی کا ورڈ کہیں یوز کر رہی تھی وہ، ٹھیک ایسا ہی ہے نا کرن؟ جی سر بالکل، میں نے یہی کہا کہ رسپانسبلٹی. اور پھر اس کے بعد میں اگر فردر ان پیکنگ ان سے کراؤں اور فردر پروبنگ اور فالو اپ کوشچنس پوچھوں تو مجھے بہت ساری چیزیں اسی رسپانسبلٹی سے فلو کرتی ہوئی چیزیں ملتی جائیں گی. تو اصل میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے چیزوں کے ساتھ کچھ کیا چیزیں ہوں، کیا لیوڈ ایکسپیرینسز ہوں، ان کے ساتھ کچھ میننگز اٹیچ کر دیے ہوتے ہیں. آپ کے فیوچر کے جتنے بھی ایکشنز، ایٹیٹیوڈ یا فیلنگز ہیں وہ انہی میننگ سے ہی فلو کرتی ہے. تو ہم ایز اے ریسرچر، وہ میننگ سے مراد انٹرپریٹیشن بھی ہے، یعنی آپ نے اس اپنے لیونگ ایکسپیرینس کو ایک خاص انداز میں انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. ہمارا کام یہ ہے ایز اے ریسرچر کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کو انٹرپریٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہرمنوٹک فینامینالوجی کا کام ہے. اب جو
सॉरी, जो तो है डिस्क्रिप्टिव फिनोमिनोलॉजी से अटैच या ट्रांसेंडेंटल फिनोमिनोलॉजी से अटैच्ड है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन पे एम्फेसिस देते हैं और डिस्क्रिप्शन से एसेंस निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर रिसर्चर को इंटरप्रेट करना है, हर्मेनेटिक फिनोमिनोलॉजिस्ट को इंटरप्रेट करना है जो पार्टिसिपेंट्स की इंटरप्रिटेशन से। ट्रांसेंडेंटल है ये डिस्क्रिप्शन पे, लोगों के एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करना है ऑब्जेक्टिवली, जबकि ये जो हर्मेनेटिक है फिनोमिनोलॉजी है, इसका ताल्लुक हर जो है वो इंटरप्रिटेशन से है। इनकी बेसिक अजम्पशन जो है ये है कि लोगों की अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं और रिसर्चर ने जाके तो अपनी उनकी इंटरप्रिटेशंस को इंटरप्रेट करना है। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है, वो जो ब्रैकेटिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आके, ये आपको बता दूं कि वहाँ वो जो है ट्रांसेंडेंटल वो 1901 की कही कहानी है और हर्मेनेटिक्स जो है ये बाद में हेडिगर और गाल्बन ये 1950s के बाद की बात है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि ये रीसेंट है, रीसेंट वे ऑफ थिंकिंग फिनोमिनोलॉजी है और हर्मेनेटिक फिनोमिनोलॉजी जो है इसका एम्फेसिस ये है, इसका आर्गुमेंट ये है कि ये डिफिकल्ट टास्क है कि रिसर्चर जो है वो अपने प्री कंसीव नोशंस को सेट असाइड कर दे। ये उसके लिए एक मुश्किल टास्क है, वो मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल टास्क है कि वो अपने, बल्कि हर्मेनेटिक फिनोमिनोलॉजिस्ट ये आर्गू करते हैं कि जो हमारे प्री कंसीव नोशंस हैं वो हमें फिनोमिनन को फुली इंटरप्रेट करने में हेल्प देते हैं। मसलन एक कंसेप्ट जो आपको इनसाइडर और आउटसाइडर का था वो शायद आपसे मैंने पहले शेयर किया था, अगर किसी को याद हो तो। यस सर। यस सर। कोई बताना चाहेगा कि इनसाइडर से क्या मुराद है? सर इनसाइडर जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं सर जैसे हम टीचिंग को अगर फिनोमेना को कर रहे हैं तो हम इनसाइडर में अगर हम खुद वो बन जाएं एज अ टीचर और फिर उसको तो इनसाइडर हो, ठीक है, बिल्कुल हीरा आपने अच्छी बात की। आप खुद टीचर होंगे तो हमें पहले से, जी सर, हमें पहले से ही पता होगा उस फिनोमिनन के बारे में, ठीक है। टीचिंग फिनोमिनन को हम बेहतर तौर पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं ताकि आप इस चीज को समझ। मैंने जब ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए एक पहली जो शर्त होती है कि आप रिसर्च प्रपोजल डेवलप करके उन्हें भेजेंगे। मेरे रिसर्च प्रपोजल पे जो कमेंट था उसमें से कई कमेंट्स में से एक कमेंट ये था और वो सीवी से रिलेटेड था। वो ये था कि जो डॉक्टर उस वक्त तो डॉक्टर यार मोहम्मद किधर से आया, यार मोहम्मद जो है वो चौके पिछले 10 साल से इसी कॉन्टेक्स्ट में टीचर रहा है, तो ये एक इनसाइडर है और ये और ये रिसर्च भी इसी कॉन्टेक्स्ट पे करना चाहता है, तो इट वुड बी इजी फॉर हिम टू कंडक्ट दिस रिसर्च। समझ आइए, ये आपका एक प्लस पॉइंट समझा जाता है कि अगर आप, मेरे पास जो एमफिल के स्टूडेंट्स आते हैं ना, बाज दफा बड़े ही फैंसी किस्म के टॉपिक्स कहते हैं इस पे रिसर्च करनी है, इस पे रिसर्च करनी। वो फैंसी तो होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होते, यानी जिसको कहते हैं डूएबल नहीं होते, रिसर्चेबल नहीं होते। क्यों? इसलिए कि डाटा कलेक्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है वहां से।
مثلاً اگر کوئی کہے کہ جی میں ڈیٹا جو ہے بلتستان کے ٹیچر سے کلیکٹ کروں اور اس کا بلتستان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، بلتستان تک اس کو ایکسس ہی نہ ہو، تو وہ کیسے جائے گا اور کیسے جا کے تو وہاں سے ڈیٹا. ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ ہے مثلاً، اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ جی میں سر آپ جو ہے وہ گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن میں آپ کے پیپرز دیکھے ہیں، اگر آپ مجھے اس پہ ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، اگر آپ مجھے ہیلپ اس میں کر دیں تو. لیکن مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ اس کے فیس بک سے یا واٹس ایپ سے مجھے آئیڈیا یہ تھا کہ وہ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بڑے اچھے ادارے میں وہ کام کر رہا ہے پہلے سے اور ہیڈشپ کے رول میں ہے وہاں پہ. تو میں نے اس سے فردر ایکسپلور کرنا شروع کیا. میٹنگ کے دوران پتہ چلا کہ وہ ٹیویٹ جسے ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن کا وہ ٹرینر ہے، اور وہ ٹرینرز جو ڈفرینٹ پاکستان کے جو ٹیویٹ کے ٹیچرز ہیں ان کو ٹرین کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کے جو کہ آپ انسائڈر ہے اور یہ ہمارے ہاں اس پہ ریسرچ بہت کم پروڈیوس بلکہ کی نہیں جاتی، تو کیوں نہ، بلکہ بہت ہی کم ہے، تو کیوں نہیں آپ اس پہ کرتے. تو وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گیا، کہتا میں کیا اس پہ ریسرچ کر سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل کر سکتے. میں نے کہا ان لوگوں تک آپ کی ایکسس ہوگی؟ کہتے ہاں بالکل، یہ تو میں جیسے ہی کہوں گا تو وہ میرے پاس. میں نے پھر اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں انہی پہ اس کی ریسرچ جو ہے وہ ڈیزائن کروا دی، اور وہ اسی پہ ہی ابھی ریسرچ کر رہا ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی اس نے اسی پہ ایک آدھ پیپر بھی جو ہے وہ پبلش کیا ہے بڑے شارٹ ٹائم میں. بات سمجھ آئیے کہ ہمارے جو ہرمنوٹک فینامینالوجسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو پری کنسیو نوشنز ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ہمیں فینامینن کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اس پہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ڈیٹرمن اف دا ریسرچ پرابلم از سوٹڈ فار اے فینومینولوجیکل اپروچ. سب سے پہلے ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ریسرچ کا ہم پرابلم لے رہے ہیں وہ فینومینولوجیکل ہے یا نہیں ہے. جیسے فینومینولوجی کو جب ڈسکرائب کیا گیا، اس کو جب ڈیفائن کیا گیا، ہمیں پتہ چلا کہ اٹ از سم تھنگ اباؤٹ دا لیوڈ ایکسپیرینسز. ایک ڈیفینیشن میں نے پڑھی، اس کی مجھے بڑی اچھی لگی، آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو، کہ فینومینولوجی از دا اسٹڈی آف کانشیسنیس ایز ایکسپیرینسڈ فرام دا فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو. تو یہ دس از سم تھنگ وچ وی ٹیک آؤٹ فرام دا لیوڈ ایکسپیرینسز. تو اب ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہماری جو ریسرچ کا کوشچن ہے یا جو ہمارا پرابلم ہے وہ فینومینولوجیکل ہے بھی یا نہیں ہے. اس کے بعد وی ول کم ٹو آئیڈینٹیفائی اے فینومینن آف انٹرسٹ. اب آ جاتا ہے ہمارا انٹرسٹ کہ ہم کس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، لائک واٹ از ایگزیکٹلی وی وانٹ ٹو ورک ان. جیسے ابھی ایک مثال دی جاتی ہے انسائڈر کی، کہ مطلب وہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. ٹیچر ہیں تو ہم اگر ٹیچنگ کے کسی ایکسپیرینس، لیوڈ ایکسپیرینس کو لیں گے تو شاید اٹ ول ہیلپ اس ان مور وے. تو وی ول گو فار دا فینومینا. ہمیں دیکھنا ہے کہ انٹرسٹ کیا ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے. آر وی جسٹیفائڈ ٹو ڈو دیٹ اور ناٹ. Then have recognized and specify the broad philosophical assumption of phenomenology. براڈ فلاسفیکل assumption آف phenomenology میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ جیسے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ٹرانسینڈنٹل کی طرف جا رہے ہیں، ہم ہیورسٹک کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے چیز کو یا انٹرپریٹو وے میں کام کرنا ہے. سو ہم فینومنالوجی کی کون سی فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے اور اسپیسیفائی کرنا ہے اپنے لیے، اپنے کام کے لیے. Then collect the data from those who have experienced the phenomenon. اب ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس ہمارے پارٹیسپینٹ بھی ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی طرف جانا ہے. دیٹ از انٹرویوز. 5 to 25% ہم لے سکتے ہیں کہ یہ بہت فینومنالوجی میں نا ہم بہت زیادہ بڑا گروپ نہیں لے سکتے کیونکہ سبجیکٹو ہوتا ہے، اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں اور بار بار بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم بہت بڑا گروپ نہیں لیتے، ہم ایک اسپیسیفائی گروپ لیتے ہیں جہاں سے ہم چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں.
آبزرویشنز ہو سکتی ہیں, آرٹی کرافٹس ہو سکتے ہیں, لائک آرٹ, پوئٹری, میوزک. ابھی سر نے مثال دی کہ سر نے اس کے ڈفرینٹ چیزوں سے دیکھا کہ وہ کام کر رہا ہے اینڈ ہی فائنڈ آؤٹ کہ یس ہی از ایلیجیبل ٹو ڈو دس ورک. تو اس کی ان چیزوں سے سر کو پتا چلا. تو ہمیں بھی اس طرح لوگوں کی ڈفرینٹ چیزیں, آرٹ, پوئٹری یا میوزک, آرٹی کرافٹ جو ہوتے ہیں, ان کو آرٹی فیکٹس جو ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بندے کا یہاں پہ ہم اپنی آبزرویشنس کو وہاں کام کر سکتے ہیں. So these are 3 ways we collect data. اچھا, ask participants to broad general questions. یہ جو ہمارا یہ جو ہم کر رہے ہیں, میں جو بھی کر رہی ہوں, یہ مستاق کا ہے. Ask participants who broad general questions. What have you experienced in terms of the phenomenon? مطلب اب یہاں پہ اس نے بڑا ڈائریکٹ سے ایک کوشچن کیا ہے کہ ہم پوچھیں گے, جیسے ایک اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ انڈر ویٹ ہونا is maybe okay for someone, پر اگر وہی چیز آپ کسی ریسلر سے پوچھو تو اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا نائٹ میئر ہے. تو آپ اپنے کوشچنس کے تھرو اس کے ایکسپیرینس کو پوچھو گے کسی بھی, لیٹ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ, تو ہم اس کو اپنے اس سے پوچھیں گے کہ ہاؤ ہی ایکسپیرینسڈ اباؤٹ دس تھنگ, دس پرٹیکولر تھنگ. انالیسس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پارٹیسپینٹ سے جب انٹرویو کیا ہے تو اب اس کے بعد انٹرویو کرنے کے بعد جب آپ انالیسس کرنے لگیں گی تو چلے میں اب آپ کو ساتھ تھوڑا سا انالیسس کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا کیسے کیا جاتا ہے کہ جب ہم انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں تو ہم انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہوئے ساتھ ایک آدھ ریکارڈر جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ہم آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں ود دی پرمیشن آف آور پارٹیسپینٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, اس کے بغیر ہم ریکارڈنگ جو ہے وہ انیتھیکل ہوتی ہے. تو ایتھیکلی ہمیں ساؤنڈ ہونا پڑتا ہے, ہمیں جو ہے وہ انٹرویوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرنے پڑتے ہیں, سوری پرمیشن کے ساتھ ریکارڈ کرنے پڑتے ہیں. انٹرویوز جب آپ نے ریکارڈ کر لیے تو آپ کے پاس ایک آڈیو فائل آ گئی. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس آڈیو فائل کو سنیں اور پھر اس کو ٹرانسکرائب کر دیں. ٹرانسکرپشن کیا ہے کہ آڈیو جو ہے اس کو آپ ورڈ فارم میں یا ریٹن فارم میں جو ٹرانسفر کرتے ہیں وہ ٹرانسکرپشن کہلاتی ہے. اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو وربٹم کرنی ہوتی ہے موسٹ کیسز میں. سوری, وربٹم سے کیا مراد ہے؟ وربٹم میں یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ بھی سنا ہے اس لفظ کو اسی طرح لکھنا ہے. جو آپ نے سوال پوچھا, یعنی جو بھی ساؤنڈ آپ نے سننی ہے وہ ساؤنڈ جو ہے آپ نے پیپر پہ ٹرانسفر کر دینی ہے. جب آپ یہ کام کر چکے ہیں تو آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوگا اس کو ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں. انٹرویو ٹرانسکرپٹ یا سمپلی ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں اس کو. جب آپ کے پاس ایک ٹرانسکرپٹ آ گیا ہے تو جب اس کا اب انالیسس کرنا ہے, غور سے سنیں گے, جاگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, زوفین غور سے سنیں گی بیٹا. جی پلیز. اس میں سب سے پہلے آپ نے اس ڈاکومنٹ کو فلی ایک دفعہ پڑھنا ہے. ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد آپ دوبارہ واپس آتے ہیں اور پھر آپ ایک جو ہے ایک سینٹینس کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں. ریڈنگ اینڈ ری ریڈنگ اسے کہتے ہیں کہ آپ ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ کو, انٹرویو ٹرانسکرپٹ کو آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے جاتے ہیں. نارمل ہائی لائٹر جو بک ریڈنگ کے دوران آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کریں گے. اور جو سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ, اب کوشچن آتا ہے کہ سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹس کون سی ہوتی ہیں؟ سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ
کو جو آپ کا ریسرچ کوشچن تھا اس کا جواب جو ہے دینے میں ہیلپ کریں. یعنی پارٹیسپینٹ بعض دفعہ بہت ہی زیادہ ارریلیونٹ باتیں بھی کر جاتا ہے لیکن ہم ان کو انٹرپٹ نہیں کرتے. وہ ہمیں انٹرویو کے دوران ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ریسرچ ٹاپک یا ریسرچ پرابلم سے ریلیٹڈ ہمیں وہ بات ہی نہ بتا رہا ہو ارریلیونٹ باتیں، لیکن ہم انٹرپٹ نہیں کرتے اور اسے فریلی بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو اب اس میں سے جو ریلیونٹ جو ہے جو باتیں ہیں وہ آپ نے وہ ہائی لائٹ کرتے جانا ہے. اب ریلیونٹ جو اس کو کہتے ہیں سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر لیا. جب سگنیفیکنٹ ہر ٹرانسکرپٹ میں آپ نے سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹس اکٹھی کر لی ہیں ہائی لائٹ کر لی ہیں تو اب آپ دوسرا جو ٹرانسکرپٹ ہے اس میں سے بھی سگنیفیکنٹ، تیسرا 10 اگر انٹرویوز کیے ہیں تو آپ کے پاس 10 ٹرانسکرپٹس کو آپ نے پڑھنا اور ان میں سے سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنی. اب یہ ذہن میں رکھنا جی بیٹا ایسے ہی ہے. تو جب آپ نے 10 انٹرویو 10 ٹرانسکرپٹس ہیں 10 اب اس سے آپ نے سگنیفیکنٹ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر لیا ہے. ہائی لائٹ کرنے کے بعد اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے کلسٹر کی جا سکتی ہیں. یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ نے جس ایشو کے بارے میں پوچھا ہے تو اس ایشو کے حوالے سے اگر مثلاً آپ نے پوچھا ان سے بیریئرز کے بارے میں پوچھا ہے تو کچھ بیریئرز جو ہیں وہ کلچرل ہو سکتے ہیں، کچھ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو ہیں وہ پرسنل بیریئرز بھی ہو سکتے ہیں. تو اب آپ نے ان سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹس کو کلسٹر کرنا ہے ان 10 پارٹیسپینٹس کے انٹرویوز. ان کو جب کلسٹر کر لیا ہے تو اس کی بیس پہ اسے آپ جو ہے اس کو تھیمٹائز کر دیتے ہیں. اس کو تھیم جو ہے وہ اس کا اس کلسٹر کے اوپر آپ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ کلسٹر کے اندر آپ کو یہ تھیم آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. جیسے کہ اب میں نے کہا کہ کلچرل بیریئر یہ اس کا ایک تھیم کہلا سکتا ہے کہ پارٹیسپینٹس جو ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیے ہیں کلچرل بیریئرز. اس نے فینومینالوجی نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو گروپ تھا یہ جو 15 کا گروپ تھا یا 25 کا گروپ تھا یا 50 پارٹیسپینٹس میں نے لیے تھے، ان کے شیڈ میں پھر بار بار لفظ بول رہا ہوں شیڈ جو کامنالٹی پہ زور ہے کہ شیڈ ایکسپیرینسز کیا تھے وہی اس کا ایسنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ڈفرینسز ہوتے ہیں بعض دفعہ ان ڈفرینسز کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور صرف رپورٹ رائٹنگ میں جو ان کے درمیان شیڈ ہوتا ہے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اچھا، ابھی ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ریگارڈنگ جو کرن نے بتایا فینومینالوجی کے سٹیپس کیا ہوں گے اور ان کو ہم نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، کیا کورس آف ایکشن ہوگا جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، تو ابھی ہم اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. بیسیکلی یہ جو ایگزامپل ہے دس از فینومینالوجی ایک اسٹڈی ہے جو کہ 2002 میں اینڈرسن اور اسپینسر نے کنڈکٹ کی. And the title of the study was the cognitive representation of AIDS, a phenomenological study. ٹھیک ہے، اس میں بیسیکلی جو ایڈس کے پیشنٹ تھے ان کے اوپر یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی اور اس کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو کوگنیٹو ایکسپیرینسز ہیں ان لوگوں کے، یعنی
وہ تمام پیشنٹس جو کہ ایڈز کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا ایڈز سے افیکٹڈ ہیں، وہ ان کی تھنکنگ میں، ان کی مینٹل اسکلز میں، ان کی جو مینٹل ایبلٹی ہے اس کو کس حد تک افیکٹ کرتا ہے یہ ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. اس میں بیسیکلی تقریباً 58 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے تھے who were fighting with AIDS over a period of time and how they perceived their disease. اور اس میں the patients were told by the researchers to develop a picture and image of how they think about their disease. یعنی جیسے یہاں پہ اگر آپ اس ریسرچ کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو اٹ از اے 15 پیج ڈاکیومنٹ، اور اس میں جو ریسرچر ہیں they told the patients to visually tell them کہ how they think the virus is like، کہ وائرس ان کو کس طرح کا پرسیو کرتا ہے. اگر انہیں وائرس کے بارے میں یا اس بیماری کے بارے میں سوچنا ہو یا بتانا ہو تو وہ کیسے بتائیں گے. ٹھیک ہے، پلیز اس کو ذرا نیکسٹ سلائڈ پہ موو کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. سو یہ تو ایک جنرل اوور ویو تھا جو بھی ہم نے بات کی کہ ریسرچ میں ہوا کیا اور کس طرح سے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ان کیسز کو بیسڈ آن دا یونیفارمٹی یا ہوموجینٹی ان دا ڈیزیز. تمام لوگ ایڈس کے ہی پیشنٹ تھے تو دے ور گوئنگ تھرو دا سیم فینومینا اینڈ دے ہیڈ سملر ایکسپیرینسز، سو وی سلیکٹڈ دوز 58 پیشنٹس. اور اس میں بیسیکلی ڈیٹا کلیکشن کس طرح سے ہوئی کہ ڈائریکٹ انٹرویوز ور کنڈکٹیڈ for over a period of 18 months with all these people. And انٹرویو میں ہمارا جو فوکس تھا، دا کور انٹینٹ، وہی جو دو بیسک فیچرز ہیں فینومینولوجیکل اسٹڈی کے، کہ واٹ از ایکسپیرینسڈ اینڈ ہاؤ اٹ از ایکسپیرینسڈ. سو انہی بیس کوشچنس کی بیسس کے اوپر انٹرویو کوشچنز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے کہ دا پیشنٹس ور آسک کہ ان کا ایکسپیرینس ایڈس کے ساتھ کیسا تھا، اور کین یہ دے ویژولائز، کیا وہ مطلب ایک امیج ڈرا کر سکتے ہیں کہ واٹ HIV اور ایڈس از لائک. اور جب وہ ایڈس کا نام سنتے ہیں وین دے ٹاک اباؤٹ ایڈس تو کس قسم کی امیج جو ہے وہ ان کے ذہن میں آتی ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ اس نام کے ساتھ. اور اپنی زندگی میں خدا نخواستہ یہ ایڈس کا ہونا جو ہے مطلب واٹ فیلنگز یا واٹ امپورٹینس یا واٹ ٹراما ڈز دیٹ ہولڈ فار دیم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پارٹیسپینٹ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنا جو ڈیزیز ہے اس کی ایک مینٹل پکچر بنائیں، اور آؤٹ آف دیز 58 only 8 were able to demonstrate the physical picture, اور these pictures were later on used by the researchers to interpret and integrate their data. Please next کیجیے گا. So how the data analysis was done. اس میں اگین جیسے ابھی ہم نے اس کی میتھڈالوجی میں پڑھا کہ all these 58 transcripts were read several times، بہت دفعہ ان کو پڑھا گیا بار بار. پھر ان تمام ٹرانسکرپٹس کے اندر سے ہم نے سگنیفیکینٹ فریزز چوز کیے. سگنیفیکینٹ فریزز چوز کیے. ان سگنیفیکینٹ فریزز کو کلسٹر کر کے ہم نے ڈفرینٹ تھیمز ڈیزائن کیے. ابھی اس کی ہم ایک جو ٹیبل ہے اسی ریسرچ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. فی الحال یہ کہ ہم نے انہی جو تھیمز تھے اس میں سے کلسٹرز جو اسٹیٹمنٹس تھی ان کو تھیمز میں ہم نے کمپوز کیا اور نے یوز کیا. اس کے بعد ان فائنڈنگس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ممبر چیکنگ کے تھرو، اور جو ہماری فائنل ڈسکشن تھی اس میں ہم نے ریمارکس ایڈ کیے. اینڈ پہ جو ہے یہ اسٹڈی اس کو ہم نے کنکلوڈ کیا. جو ہم نے جتنی بھی یہ ٹرانسکرپشن پڑھی تھی، جتنے بھی ہم نے ٹرانسکرپٹس پڑھے تھے اور جو کلسٹرز بنائے تھے، جو تھیمز بنائے تھے، تو ان سے ہم نے کامن ایسنس ڈرا کیا. سو کائنڈلی موو کیجیے گا نیکسٹ سلائڈ پہ. فیچرز میں جانے سے پہلے اف صوفیہ از دیئر تو شی کین شیئر دیٹ اسکرین شاٹ جو میں نے بھی ان سے بھیجا تھا. جی میں کر دیتی ہوں. تھینک یو. یہ اسکرین جس نے شیئر کی ہے وہ آف کر دو کائنڈلی، کیونکہ اس میں آ رہا ہے کہ نہیں شیئر ہو رہا. میں کروں؟ انم ہیرا کر دیتی ہیں، وہ ان کو بھیجا ہوا ہے. اگر ایزی ہے کسی کے لیے بھی بس ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں تو پھر یہ ہمیں فیچرز کلیئرلی سمجھ آ جائیں. میں موبائل سے نہیں کر رہی، لیپ ٹاپ سے کر رہی ہوں، تو اس میں میرے پاس ابھی ادھر آیا نہیں. صرف آپ اپنی اسکرین شیئرنگ بند کریں، میں کر دیتی ہوں. اچھا میں ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. بیسیکلی ابھی ہم جتنے بھی فیچرز کی بات کریں گے تو اس کا جو کرکس ہے وہ ہم اس امیج میں دیکھ لیں گے
کہ یہ آپ دیکھیے کہ دس از بیسیکلی دا ایکچوئل ٹیبل فرام دس ریسرچ, اور اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں سگنیفیکینٹ اسٹیٹمنٹس کی اور دا میننگ دیٹ واز فارمولیٹڈ, اس کو ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل میں ریسرچرز جو اینڈریو اینڈ اسپینسر ہیں, انہوں نے کچھ جو سیمپل اسٹیٹمنٹس ہیں سگنیفیکینٹ اسٹیٹمنٹس وہ چوز کی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک دو جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ one of the patients when he was giving the interview, so he said in the beginning he had a sense that he did not have it, so it was an unexpected thing, although it did bother me. I know it was a bad thing to let it traumatize so اسی قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ باقی تمام پیشنٹس نے بھی دی, اور اس سے ایک میننگ ہم نے فارمولیٹ کیا کہ ایڈز جو ہے وہ اتنا ٹراماٹائزنگ ریالٹی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. تو جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ اس جو اسٹڈی ہے اس کے فیچرز یا اس کی جو ڈیٹیل ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سگنیفیکینٹ اسٹیٹمنٹس تھرو آؤٹ دیز انٹرویوز چوز کریں گے اور اس سے ہم کوئی میننگ فارمولیٹ کریں گے. تو اس کی جو ایگزامپل ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. سملرلی کسی نے کہا کہ I see people go from somebody really healthy to just nothing, to skin and bones and deteriorate. I have lost friends that way. It is nothing pretty. I used to be diesel mechanic. I can't even carry groceries and lift up a flight of stairs. تو یہ ایک سگنیفیکینٹ اسٹیٹمنٹ تھی جو ایکچولی ایک پیشنٹ نے دی. اس سے ہم نے میننگ فارمولیٹ کیا کہ ایز دا فزیکل چینجز آر ایکسپیرینسڈ این امیج آف ایڈز ویسٹنگ ڈومینیٹس تھاٹس. یعنی جو پیشنٹ ہوتا ہے سفرنگ فرام دس ڈیزیز who is suffering from this disease, اس کو بیسیکلی یہ لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے. سملرلی جب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ سے ڈیزائن کر لیے اپنے میننگز یا اپنے تھیمز, تو ہم ان کو یوز کرتے ہوئے ایسے تمام سملر کانسیپٹس جو ہیں وہ ان ٹرانسکرپٹ سے نکالیں گے اور پھر اس کو ہم اپنے فردر کنکلوژن میں ایز این ایسنس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. کین وی پلیز کم بیک ٹو دا اوریجنل سلائڈس. سو جسٹ سمنگ اٹ اپ, جو بھی ہم نے جتنی بھی بات کی اس کو اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں تو جو مین فیچرز ہیں فینومینالوجیکل اسٹڈی کے, ہیرا کین یو پلیز اسٹارٹ شیئرنگ اگین. جی, تو جو فیچرز ہیں فینومینالوجیکل اسٹڈی کے, اس میں یہ ہے کہ ہم سسٹمیٹک ڈیٹا انالیسز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سسٹمیٹک کیوں ہے کہ ہم سارے ٹرانسکرپٹس کو پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد سگنیفیکینٹ اسٹیٹمنٹس نکالتے ہیں, ان کے میننگز نکالتے ہیں, اور اس کے بعد تھیمز اور ایسنس ڈیوائز کرتے ہیں. میں اس کو تب تک وربلی کنٹینیو کرتی ہوں کہ جیسے بھی ہم نے ایگزامپل سے دیکھا کہ ہم سسٹمیٹک ڈیٹا انالیسز یوز کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹڈی میں ٹیبلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس میں ہم سگنیفیکینٹ اسٹیٹمنٹس, ان کے میننگز اور ان کے تھیمز کو کلسٹر کرتے ہیں, جیسے بھی آپ نے لاسٹ ایگزامپل میں دیکھا. اس کے بعد یہ کہ یہ جو اسٹڈی ہوتی ہے دس ریوالوز اراؤنڈ اے سینٹرل فینومینا. اینڈ وائی دیٹ سینٹرل فینومینا از امپورٹنٹ بیکاز اسی سینٹرل فینومینا کی وجہ سے ہی تو ہم فینومینالوجی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس اسٹڈی میں ہم نے 58 پارٹیسپینٹس کو اسٹڈی کیا تھا, اور اس کو ہم کنکلوڈ کیسے کریں گے کہ جو بھی انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز, کوگنیٹو تھنکنگ, جو بھی چیزیں ہمیں ڈسکس کی ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس نے, اس کو ہم ایز کمپوزٹ ایسنس جو ہے وہ ان دا اینڈ ڈسکرائب کریں گے, تو دا اسٹڈی وڈ بی کنکلوڈیڈ.